ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بر صغیر کے مسلمانوں کے بگڑے ہوئے عقائد کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجال پر ایمان لانے والوں کی اکثریت ہمارے اس پاکستان اور ہند میں سے ہی ہوگی. ہر الٹا عقیدہ جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے اور جس کو کتاب و سنت بھی تسلیم نہیں کرتا ہے، ہمارے بر صغیر کا مسلمان اس عقیدے کو اسلام سمجھ کر قبول کر لیتا ہے. ہمارے ہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ جو شخص آدھا لباس اتارتا ہے وہ آدھا ولی ہے، اور جو پورا لباس اتار دیتا ہے وہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. ہمارے ہاں تو اس بھینگے شخص کو بھی نبی تسلیم کر لیا گیا ہے جس کی شکل و صورت نبی کی سی تو کجا، اس کی شکل و صورت ایک عام انسان سے بھی بہتر نہ تھی. اور انبیاء اپنی امت میں سے سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں. عزیز مصر کی بیوی نے یہ طعنہ سن کر کہ عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کو طعنہ دیا کہ تم اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو، اس نے اپنے گھر دعوت کا انتظام کیا، عورتوں کو بلایا، ان کے ہاتھوں میں چھری دی، پھل ان کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا، اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی اخرج، ان کو اپنا دیدار کرواؤ، ان کے سامنے سے گزرو. یوسف علیہ السلام اپنی مالکہ کا حکم مانتے ہوئے جب اس راستے سے گزرے انہوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دی. ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے. ایسا حسن یوسف علیہ السلام کا تھا.
فرعون نے اپنے دور حکومت میں ہر اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا جس کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اللہ بیان کرتا کہ اگر ہم موسیٰ کی والدہ کی دل پر پٹی نہ رکھتے تو موسیٰ کی والدہ شور مچا دیتی، ہمارے اس راز سے پردہ اٹھ جاتا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ تسلی دی کہ اس بچے کو واپس تیری گود میں لانا ہمارا کام ہے، لکڑی کے تابوت میں ڈال کر پانی کی لہروں میں اس کے سپرد کرنا تیرا کام ہے، لیکن اس بچے کو تیری گود میں واپس لانا میرا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی کے بکسے کے ساتھ ساتھ تم بھی نگاہ رکھو کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ بہن کن آنکھیوں سے بھائی کے بہتے ہوئے تابوت کو دیکھتی ہے، اور جب وہ فرعون کی اس نہر میں داخل ہوتا ہے جو اس کے محل کے نیچے سے گزر رہی ہے، تو اپنی ماں کو آ کر کہتی ہے، ماں جتنا رونا ہے رو لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہمارا بھائی تیرا بیٹا دشمنوں کو ہاتھوں چڑھ چکا۔ فرعونیوں نے اس صندوق کو پکڑا، دیکھا تو اس میں معصوم سا ایک بچہ۔ بچے تو ویسے ہی پیارے لگتے ہیں، یہ عام بچہ نہ تھا، یہ بلکہ اللہ کا نبی بھی تھا۔ جب فرعون کی بیوی نے اس معصوم سے پیارے بچے کو، جو اپنی قوم کا سب سے حسین بچہ تھا، اس کو انگوٹھا چوستے ہوئے دیکھا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے جس کے قتل کا حکم میرا شوہر اس وقت کا بادشاہ فرعون دے چکا، اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہ معصوم سا بچہ، یہ حسین اور پیارا بچہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ہمارے اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں۔ انا ربکم الاعلی، اپنی الوہیت کا لوگوں سے اقرار کروانے والا، اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آج کے پیر لوگوں کو اولاد دیتے ہیں، اپنے گھر میں ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرعون کے گھر میں فرعون کے دشمن کو رکھا، لیکن وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے ساری عورتوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا۔ جو بھی عورت آتی موسیٰ علیہ السلام اپنا منہ ہی نہ کھولتے، ان کی بہن یہ سارا کچھ، یہ ساری کارروائی دیکھ رہی ہے۔ فرعونیوں سے کہتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ایک ایسی عورت کا انتظام کرتی ہوں جس کا دودھ سارے بچے پی لیتے۔ اس لڑکی کو کہا گیا، لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر یہ بچی فرعون کے محل میں پہنچتی ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آتے ہیں، منہ کھول دیتے ہیں اور دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے والی کسی عورت کا دودھ پی لیتے، وہاں پرورش پاتے، اللہ ان کو نبوت دیتا، لیکن اللہ یہ کہنے لگا کہ پھر میرے اللہ ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ میں موسیٰ کو فرعونیوں کے گھر میں رکھ کر فرعونیوں سے دودھ پلاؤں، میں موسیٰ کو موسیٰ کی ماں کے پاس واپس بھیجوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔
یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے معصوم ہونے کی وجہ سے، حسین ہونے کی وجہ سے فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں اور نبوت ان کے گھر سے چلتی ہے۔ ہمارے ہاں اس بھینگے نبی کو، جھوٹے نبی کو، جو انگریز کی گود میں بیٹھ کر اپنے سر پر نبوت کا تاج پہنتا ہے، کہ جس کے کفر پر ساری ملت اسلامیہ کا یقین ہے، کہ انگریز عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرنے والا ہے اور محمد الرسول اللہ کی نبوت کو بھی ٹھکرانے والا، اور یہ نبی ان کی گود میں بیٹھ کر اپنے سر پر نبوت کا تاج سجاتا۔ ہمارے ہاں یہ نبی بھی چل گیا، ہمارے ہاں یہ عقیدہ بھی چل گیا کہ محمد الرسول اللہ عام آدمیوں کے امام نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ انبیاء کے امام ہیں۔ سارے انبیاء کی موجودگی میں محمد الرسول اللہ نے بیت المقدس میں امامت کروا کر، جبرائیل نے اللہ کے نبی کو مصلی پر چڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ امام اعظم محمد الرسول اللہ۔ لیکن ہمارے بر صغیر میں امام ابو حنیفہ کو بھی امام اعظم مانا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ بھی چلتا ہے کہ اللہ کے پاس وحدت کے علاوہ ہے ہی کیا، جو کچھ لے لیں گے، جو کچھ لینا ہے مصطفیٰ سے لے لیں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ عقیدہ بھی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، اور ان پیٹ پرست ملاؤں کو، مریدوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے پیروں کو، ان کی عزتوں کو لوٹنے والے پیروں کو، ان مولویوں کو ایک ڈرامہ مل گیا قتل سے بچنے کے لیے کہ کہیں ہمارے خلاف قتل کی ایف آئی آر نہ کٹوا دی جائے۔ اس آدمی کو خود پیٹرول ڈال کر جلایا گیا، اور ڈرامہ کیا بنا لیا کہ ہم نے اس سے مباہلہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے کہ نہیں۔ ہم دونوں آگ میں گئے، میں 11 منٹ تک آگ میں کھڑا رہا، آگ نے مجھ کو کچھ نہ کہا، اس دیوبندی کو آگ نے جلا دیا کیونکہ یہ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتا تھا۔ اب پوسٹر چھپتے ہیں، راولپنڈی میں اس بدبخت کو بلایا جاتا ہے جس نے بھول کر بھی کبھی اپنی پیشانی کو رب کے سامنے نہیں جھکایا، اور مولوی اس کانفرنس کو صداقت اسلام کی کانفرنس قرار دیتے ہیں کہ صداقت اس میں ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے۔ جو حاضر ناظر ماننے والا تھا وہ 11 منٹ تک آگ میں کھڑا رہا۔ یہ 11 منٹ کی بات کیا، ہم کہتے ہیں 11 سیکنڈ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ شروع میں سکرین چلی تھی، لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک بناوٹی پیر اپنے انگوٹھے کو سکرین لگاتا، اس کو خشک کرتا اور مریدوں کو کہتا کہ پانی کا گلاس لاؤ، اپنا انگوٹھا اس پانی کے گلاس میں داخل کرتا، شربت بن جاتا۔ لوگ کہتے کہ اس سے بڑا ولی بھی کوئی ہو سکتا۔ کسی کو پتہ لگ گیا، کسی اہل حدیث کو، کہ یہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ اس نے پیر کے انگوٹھے کو صابن سے دھو کر اس کو کہا اب اس گلاس میں اپنا انگوٹھا داخل نہ کر، اس برتن میں تو اگر سارا خود بھی داخل ہو جائے پھر بھی یہ میٹھا نہیں۔ لوگوں کے سامنے جگری، جادوگری، فراڈ اور دھوکے کے ساتھ ان کے عقیدے کو خراب کرنا یہ دجال کا کام ہے۔ دجال کہے گا بارش برساؤں، بارش برسنے لگ جائے گی اس علاقے میں جس علاقے میں دجال کو خدا ماننے والے موجود ہیں۔
مسلمان بھوکے مر رہے ہوں گے، قحط کا زمانہ ہوگا، اور دجال اور اس کے حواری بہترین قسم کی غذا استعمال کر رہے ہوں۔ جدھر جائے گا سب باندھ کر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی ایک سپاہی نمودار ہوا، دجال کا ادنا کارکن، وہ بھی سپیکر میں پھونک مارتا تھا، اندھے ان کی آنکھیں آ جاتی تھیں، لنگڑے صحیح ہو جاتے تھے، ٹی بی کے مریض، کینسر کے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، کوئی قسم کی کوئی بیماری نہیں رہتی تھی۔ ایئرپورٹ پر آتا راستے سارے بند ہو جاتے تھے، اور حکومت کے کسی کارندے نے اس بدبخت کو نہ کہا کہ ہم ویسے ہی ہاسپٹل پر اتنا خرچہ کرتے ہیں، ڈاکٹر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، باہر سے وہ پڑھ کر آتے ہیں، تو اکیلا کافی ہے پورے پاکستان کو، ہاسپٹل میں آ جا، سپیکر کا ہم انتظام کر دیتے ہیں، بوتلیں لوگ گھروں سے لے آئیں گے، پھونک مارتا جا اور لوگوں کو شفا یاب کرتا جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینے سے ایک نوجوان آئے گا، دجال کہے گا کہ تو مجھے مانتا ہے کہ نہیں، میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں، نماز بالکل نہیں پڑھنی، اس کو طہارت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر پیر کو کہا جائے نماز پڑھو، کہتے ہیں ہم یہاں نہیں، ہم مدینے جا کر پڑھتے ہیں، تم یہاں ٹکرے مارتے ہو، ہم بیٹھے بیٹھے مدینے میں جا کر پڑھ کر آ بھی جاتے ہیں۔ ہمارے دل کی نماز ہے، ہمارا قلب جاری رہتا ہے ہر وقت، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمیں ظاہری نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی اس نے مسجد کی طرف رخ نہیں کیا، چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، پرلے درجے کا بدماش، شرابی، کبابی اور پہنچا ہوا بزرگ، ہم اس کو مانتے ہیں۔ دجال کہے گا اس نوجوان کو تو مجھے مانتا ہے کہ نہیں، وہ نوجوان کہے گا مدینے سے آنے والا میں تجھ کو مانتا ہوں کہ تو دجال کافر، تیری پیشانی پر لکھا ہوا، تو یہ مجھ کو کہتا ہے میں تجھ کو الہ مان لوں، تیری پیشانی پر میرے رب نے لکھ دیا ہے کہ تو کافر ہے، میرا رب کانا نہیں ہے، تیری ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ نہیں۔ ہمارے بزرگ بھی ایسے، ہمارے انبیاء بھی ایسے۔ مرید کہیں گے بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے، یہ پیروں کو مانتے ہی نہیں، یہ اماموں کو مانتے ہی نہیں، بڑے بے ادب ہے۔ دجال کہے گا اس کو سبق سکھاؤں، لوگ کہیں گے کیوں نہیں، اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ یہ تلوار لہرائے گا، مارے گا، درمیان میں سے دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ادھر گر گیا ایک ادھر گر گیا، اور اس نوجوان کی لاش کے درمیان چلے گا، کہے گا اس کو زندہ نہ کر دوں، مرید کہیں گے کیوں نہیں، یحیی و یمیت، میرے ہاتھ میں ہی موت ہے، میرے ہاتھ میں ہی حیات ہے، جس کو چاہوں زندہ کر دوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ اور ہم پیر کی قبر پر لگے ہوئے درخت کی ٹہنی توڑتے ہیں، پیر ہماری گردن توڑ دیتا، جس کو چاہے مار دے اور جس کو چاہے زندہ کر دے۔ عورت پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کے پاس شکایت لے کر گئی اسرائیل فرشتے کی کہ عبد القادر تیری 11ویں دینے کا مجھ کو کیا فائدہ ہوا، میرا بیٹا بھی مر گیا، لوگوں کے بیٹے مرتے تھے، میرا بیٹا بھی مر گیا، تیری 11ویں دینے کا مجھ کو کیا فائدہ ہوا۔ کہنے لگا تیرا بیٹا بھی، اسرائیل تیرے بیٹے کی بھی روح قبض کر کے لے گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بڑھایا، اسرائیل سے روحوں کی تھیلی چھینی، ساری روحوں کو آزاد کر دیا، اس عورت کا بیٹا بھی زندہ ہو گیا، باقی بیٹے بھی زندہ ہو گئے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ پیر ہمیں عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، پیر کے ہاتھ میں اقتدار دینا بھی ہے، چھیننا بھی ہے،
پیر کی قبر کی مٹی ہمیں شفا بھی دیتی ہے، اس کی قبر پر رکھے ہوئے پتھر اپنے جسم پر پھیرنے سے ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے لنگر سے بچے ہوئے خشک کھانے کو کھا کر انسان ساری بیماریوں سے نجات پاتا، اس کے دربار پر جا کر جس کو رب نے دھتکار دیا ہو، جس کو رب نے نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہو، ہم کہتے ہیں اس کو گجرات کا دولے شاہ اولاد بھی دے دیتا۔ یحیی و یمیت، میرے ہاتھ میں زندگی ہے، میرے ہاتھ میں موت ہے، اس کو زندہ کر دوں؟ مرید کہنے لگے اگر اس کو زندہ کر دے پھر آپ کے الہ ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں۔ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، اگر محمد یار گڑھی محمد الرسول اللہ کو خدا مانتا ہے تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ لوگوں کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے کس سے گھڑے جاتے ہیں کہ جبرائیل اللہ کے نبی کو آسمان پر لے جانے کے لیے مکے تشریف لائے، دیکھا تو اللہ کے نبی پگڑی باندھ رہے تھے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے عرش پر سے آ رہا ہوں وہاں بھی دیکھتا ہوں تو پگڑی باندھ رہا ہے، اور یہاں مکے میں تیرے گھر آیا ہوں دیکھتا ہوں تو ہی پگڑی باندھ رہا ہے، عرش پر بھی تو ہے فرش پر بھی تو ہے۔ اور کیا عقیدہ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ محمد مین کے پردے میں آیا ہے۔ پردہ مین کا ہے، اصل میں یہ خود الہ تھا، یہ رب تھا، مین کے پردے میں آ کر یہ محمد بن گیا۔ عرش والا خود مدینے میں پھر رہا، کوئی فرق نہیں، نور من نور اللہ، یہ تو اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ دجال کہنے لگا اس کو زندہ کر دوں؟ مرید کہنے لگے کیوں نہیں؟ اس کے دونوں ٹکڑوں کو ملایا، زندہ ہو گیا۔ کہنے لگا اب مانتا ہے؟ کہنے لگا وہ نوجوان میں مانتا ہوں، میرا یقین اب اس سے بھی زیادہ ہو گیا جو پہلے تھا کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے ہمیں اطلاع دی کہ تو یہ جگلری کرے گا۔ اب دجال اپنا سارا زور لگا لے گا اس کو قتل کرنے کا، اس کا بس ہی نہیں چلے گا۔ مکے اور مدینے میں دجال اللہ کے نبی نے فرمایا داخل نہیں ہوگا، فرشتے حفاظت کریں گے، اور دجال مکے اور مدینے کے علاوہ دنیا کے چپے چپے میں پھر جائے۔ ہم آج کے ننگ دھڑنگ لوگوں کو، ان بدماشوں کو ولی مانتے ہیں، اور اگر دجال آ جائے گا ہم اس کو الہ نہیں مانیں گے، ہم تو پہلے وہ ہوں گے جو اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہر الٹا عقیدہ، ہر غلط عقیدہ جس کو عقل بھی نہیں مانتی اور جس کو کتاب و سنت بھی تسلیم نہیں کرتا ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ہے ہم مسلمان۔ کوئی ہمیں کہہ کر تو دیکھے کہ ہم غیر مسلم ہیں، سر نہ پھوڑ دیں گے، ٹانگیں نہ توڑ دیں گے، زبردستی کے مسلمان۔ اور اگر ہم کہیں کہ لوگوں ان سے رشتہ داریاں نہ گانٹھو، جو قبر کے، جو جہنم کے بکرے ہیں، جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں جانے والے ہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ جو اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ مانتے ہیں وہ مشرک ہیں، ان سے اپنا تعلق نہ جوڑو، ان کو بیٹیاں نہ دو، ان سے بیٹیاں نہ لو۔ ہماری غیرت کو کیا ہو جاتا ہے؟ چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، جب رب کی توحید کا مسئلہ ہو، توحید کے لیے کٹ جا مر جا، لیکن کسی مشرک کو گوارا نہ کرو۔ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینکتا، وہ اس کے گھر میں جا کر 11ویں بھی دے گی،
اپنے اصل عقیدے کو بھی چھوڑے گی، نبی کو عالم الغیب بھی مانے گی، نبی کو مشکل کشا اور حاجت روا بھی تسلیم کرے گی، اور بیڑا غرق تجھ جیسے بے غیرت باپ کا ہو۔ اب یہ بھی کوئی عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور اگر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، اگر اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو محمد الرسول اللہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے یہ کیوں کہتے ہیں، اے بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی الفت ہے، میں نے تیرے لیے مارے کھائیں، میں نے تیری قربت کو نہ چھوڑا، لوگوں نے تیرے سائے تلے میرے سر کو روندنے کی کوشش کی، میری پیٹھ پر اوجڑی رکھی، میرے گلے میں کپڑا ڈالا، لیکن بیت اللہ میں نے تیری دیواروں کو نہ چھوڑا۔ میں تو نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تیری دیواروں کے سائے تلے بیٹھا کرتا تھا۔ ابو طالب نے محمد الرسول اللہ کو نبوت سے پہلے جب مکے میں قحط پڑا، اللہ کے نبی کی کمر کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگایا، آسمان سے رب نے بادل بھیج دیے اور پورے مکے میں بارش برسا۔ ابو طالب نے اس موقع پر کہا تھا یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کے صدقے سے ہم کو بارش نصیب ہوتی۔ یہ ابو طالب کا عقیدہ تھا اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس کے طفیل ہماری بگڑی بنتی، اس کے طفیل ہماری مشکلیں حل ہوتی۔ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، مکے میں بھی ہوتے، مدینے میں بھی ہوتے، تو مکے کو چھوڑ کر بیت اللہ کی دیواروں کو یہ کہہ کر کہ بیت اللہ میں تجھ کو چھوڑنے نہیں چاہتا تھا، لیکن تیری بستی والے مجھ کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے، میرے قتل کے درپے ہیں، میرے مکان کا محاصرہ کر لیا ان لوگوں نے، اور میرے رب نے مجھ کو مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اگر مکے میں بھی تھے اور مدینے میں بھی تھے، پھر اس قرآن کو کیا کہو گے جو تقسیم کرتا ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں؟ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم یہ بتلاتی ہے کہ وہ صورتیں جو نبی کی مکے میں موجودگی کے موقع پر اتری وہ مکی صورتیں، اور جو مدینے میں اتری وہ مدنی صورتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں آپ اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، جوانی کی عمر تھی، وزن کم تھا، نبی نے قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ عائشہ اپنے ہودج میں ہیں جو اونٹ پر صحابہ نے اٹھا کر رکھ دیا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عائشہ اپنے اس ہودج میں نہ تھی، وزن کم تھا، صحابہ کو احساس نہ ہوا کہ ہماری ماں عائشہ اس میں ہے یا نہیں، اور اللہ کے نبی نے کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عائشہ واپس پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ اسی جگہ جہاں قافلے نے قیام کیا تھا اسی جگہ لیٹ گئی، خطرہ کوئی نہیں تھا، نیند آ گئی، سو گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں، اگر قافلے کی کوئی چیز گر گئی ہے اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئیں۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اپنے منہ کو قریب کیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے، زبان سے فوراً نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری ماں عائشہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھی، اپنے چہرے پر اپنے کپڑے کو درست کیا، اپنے چہرے کو ڈھانپا، کس نے؟ جو جنتی ہے، ہماری ماں عائشہ
جو جنت میں محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے، ہماری ماں عائشہ جو خدیجہ کے بعد کائنات کی سب سے افضل عورت ہے، جب اپنے روحانی بیٹے کو دیکھتی ہے اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہے کپڑے کے ساتھ۔ اور آج کا مسلمان چہرے کا کوئی پردہ نہیں، دل کا پردہ ہوتا۔ آنکھ پاک ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، چہرے پر پردہ ہو یا نہ ہو، نقاب ہو یا نہ ہو، برقع ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نعوذ باللہ ہماری ماں عائشہ کا دل پاک نہ تھا، نعوذ باللہ اس کی نگاہ پاک نہ تھی۔ ارے اس جیسی پاک عورت کائنات میں کوئی نہیں جس کی پاکی کا اعلان خود رب 7 آسمانوں کے اوپر سے عرش سے کرتا ہو۔ حضرت عائشہ فخر سے کہا کرتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کہ یہ پاک ہے ایک بچے نے دی، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت آیا، حضرت عائشہ نے کہا کہ میری پاکیزگی کی گواہی رب نے آسمان پر سے دی، کہا عائشہ پاک ہے۔ وہ عورت جو رب کے نزدیک پاک ہے، جس کی نگاہ پاک ہے، جس کا دل پاک ہے، جس کا بستر پاک ہے، وہ تو اپنے روحانی بیٹے سے پردہ کرتی ہے۔ اور آج کی مسلمان عورت، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی اپنے چہرے سے نقاب نوچ کر علیحدہ کر کے کہتی ہے مجھ کو چہرے پر پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا دل پاک ہے۔ اٹھی، حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا، اس پر سوار کیا اور قافلے میں لا کر چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن ابی جو ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، اس کو موقع ہاتھ آ گیا اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانے کا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا بیج بونے کا، اس کو موقع مل گیا۔ کہا عائشہ بھی نوجوان ہے اور صفوان بھی نوجوان ہے، اکیلے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا گل کھلا کر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگا کہ تہمت لگانے والا اگر ہمارے قبیلے کا ہوا، اللہ کے نبی اٹھیے، ہم حاضر ہیں، اس کو سزا دیجئے، اگر اوس کا ہے تو اس کو سزا دیجئے۔ بعض نافہم مسلمان کہنے لگے ہمارے قبیلے کے کسی فرد کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف نکل کھڑی ہوئی اور اللہ کے نبی اس مجلس میں موجود تھے۔ بڑی مشکل سے اللہ کے نبی نے صحابہ کو چپ کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا علی تیری کیا رائے ہے؟ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی طلاق دے دیجیے، اللہ آپ کو اور دے دے گا۔ حضرت بریرہ سے کہنے لگے بریرہ تیری کیا رائے ہے؟ حضرت بریرہ کہنے لگی اللہ کے نبی عائشہ بڑی بھولی بھالی ہے، میں نے کوئی خرابی اس میں نہیں دیکھی، بس اتنا جانتی ہوں آٹا گوندھ کر رکھتی ہے اور بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کو بڑا دکھ تھا حضرت علی کی اس بات سے کہ علی نے محمد الرسول اللہ کو یہ نہ کہا کہ یہ ہماری ماں ہے اور عائشہ وہ ہے کہ جس کو جبرائیل نے اللہ کے نبی کو کپڑے میں لپیٹ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے ہونے والی یہ عورت آپ کے نکاح سے پہلے جبرائیل نے حضرت عائشہ کو ان کی تصویر کو محمد الرسول اللہ کے سامنے کیا۔ اس کی بیٹی تھی کہ جس کو محمد الرسول اللہ کائنات میں مردوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ کو بڑا دکھ تھا حضرت علی کی اس بات پر کہ علی تو نے اللہ کے نبی کو یہ نہ کہا کہ یہ ہماری ماں ہے اور تو نے کہہ دیا کہ اس کو طلاق دے دی جائے۔ حضرت عائشہ کو اس قصے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ایک دن ام مستہ کے ساتھ گھر سے نکلی، ام مستہ کا پاؤں چادر میں الجھا اور گر گئی اور کہنے لگی مستہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تجھ کو گھر ملا تھا تو اپنے آقا کا ملا تھا۔ اور مسلمانوں، حضرت عائشہ پر کیچڑ اچھالنے والوں،
حضرت عائشہ کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرنے والوں، حضرت عائشہ کا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اگر عائشہ ناپاک ہے تو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ناپاک ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اگر محمد الرسول اللہ پاک ہے، ماننا پڑے گا کہ عائشہ بھی پاک ہے۔ اور اگر عائشہ کو تم بدنام کرتے ہو تو یہ سارا کیچڑ محمد الرسول اللہ پر جا کر پڑتا۔ ابو سفیان کی بیٹی جب ان کے والد مکے میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو بیٹی نے اللہ کے نبی کے بستر کو لپیٹ دیا۔ باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے، بیٹی اس بستر کو لپیٹا کیوں ہے؟ میں مکے کا سردار ہوں، تیرا کیا خیال ہے کہ میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ میں مکے کا سردار ہوں، مکے کی پوری وادی میری سرداری کا گن گاتی ہے، میں اس بستر کے قابل نہیں کہ میں اونچا ہوں اور یہ بوسیدہ سا بستر جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی، کیا یہ بات ہے یا یہ کہ یہ بستر میرے قابل نہیں؟ بیٹی اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا تو اس بستر کے قابل نہیں، تو اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، تو مشرک۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، یہ تمہارے بستر اور تم ان کے بستر۔ حضرت عائشہ ام مصطح سے کہنے لگی، خالہ کس کو گالی نکالتی ہے؟ اس کو جس کے بارے میں خود رب کہتا ہے، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ بدریو، آج کے بعد اگر تم کوئی گناہ بھی کرو گے میں تمہیں کسی گناہ کے بدلے میں نہیں پکڑوں گا۔ خالہ اس کے بارے میں کہتی ہو کہ جس نے بدر میں شرکت کی ہے۔ ام مصطح کہنے لگی، ہاں بھتیجی اسی کے بارے میں کہتی۔ خالہ کیوں؟ بیٹی تجھ کو کچھ پتا نہیں کہ تیرے ساتھ کیا بیتی ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی، مجھ کو تو کچھ پتا نہیں، بس صرف اتنا پتا ہے کہ میرا آقا مجھ سے ناراض ہے۔ وہ محبت اور وہ پیار کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، جب حضرت عائشہ کے سر میں درد ہوتا اللہ کے نبی کہتے، عائشہ میرے سر میں بھی درد ہے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو میرے ہوتے ہوئے مرے، میں تجھ کو نہلاؤں، میں تجھ کو کفناؤں، میں تجھ کو دفناؤں اور میں تجھ پر نماز جنازہ پڑھ کر رب سے کہوں اللہ بخش دے اس کو۔ بس مجھ کو اتنا پتا ہے کہ میرا آقا مجھ سے ناراض ہے، وہ پیار اور وہ مہربانی جو میں پہلے دیکھا کرتی تھی اب نظر نہیں آتی۔ ام مصطح نے وہ ساری کہانی سنا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سننے کے بعد اپنے گھر پلٹی ہیں، آنکھوں نے پانی برسانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی آئے، کہنے لگی مجھ کو اجازت دے دو کہ میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی تو پہلے ہی تیار تھے، مہینے گزر گئے، آسمان سے وحی نہیں اتر رہی، مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا اہل بیت کے خلاف سازش کرنے کا، نبی کو تکلیف پہنچانے کا، مسلمانوں میں اختلاف کا بیج بونے کا۔ عائشہ جا اپنے باپ کے گھر چلی جا۔
چلی گئی. اپنے باپ ابو بکر سے کہا اللہ کے نبی آئے تھے حاضر ناظر، اللہ کے نبی تھے حاضر ناظر، وہاں بھی موجود تھے کہ جب عائشہ اس اونٹ پر سوار نہ ہوئی تھی، وہاں پر بھی موجود تھے جہاں حضرت صفوان عائشہ کو اونٹ پر سوار کروا رہے تھے، وہاں بھی موجود تھے کہ جہاں حضرت عائشہ کے بارے میں لوگوں سے گواہی لی جا رہی تھے ہر جگہ حاضر ناظر، لیکن لوگوں سے پوچھتے پھر رہے تھے. وہ وقت بھی آیا کہ خود عائشہ سے پوچھا، ابو بکر کے گھر میں اپنے باپ کے گھر میں بیٹی بیٹھی ہے اور اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں ان الممت بذنب فاستغفری لذنبک. عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ تو ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگ. حضرت عائشہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے، ابا محمد الرسول اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، میری طرف سے جواب دو، تمہاری بیٹی پر تہمت لگا رہے ہیں. ابو بکر کہنے لگے بیٹی جواب دے تو کس کو؟ جس کو جواب دے کر ہمارے ایمان کا خاتمہ ہو جائے اس کو کچھ کہیں. ارے اس کی موجودگی میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کو حاضر ناظر کہنے والوں اس بدبخت مولوی کو کھینچ کر مصلی سے علیحدہ کر دو جو یہ کہتا ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے اور امامت کے لیے خود مصلی پر چڑھ جاتا. اللہ کے نبی نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو اس قوم کے کسی فرد کو یہ جائز نہیں کہ ابو بکر کے علاوہ مصلی پر کھڑا ہو سکے. اور جس قوم میں محمد الرسول اللہ موجود ہو وہاں نہ آدم کو اجازت ہے، نہ نوح کو اجازت ہے، نہ ابراہیم کو اجازت ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو اجازت ہے، نہ مچھلی والے یونس کو اجازت ہے، اور نہ بدن میں کیڑے پڑنے والے ایوب کو اجازت ہے کہ اس مصلی پر کھڑا ہو جائے جس مصلی پر محمد الرسول اللہ کا حق. آج کا یہ 2 ٹکے کا مولوی کچی پکی کتابیں پڑھ کر نبی کی موجودگی میں مصلی پر چڑھنے والا یہ بدبخت، رب تو کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی ہے بھی حاضر ناظر اور منبر پر چڑھ کر چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کی موجودگی میں اگر کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے سارے اعمال برباد کر کے رکھوں. قرآن نے ایک جگہ اعمال کے برباد ہونے کا اس طرح ذکر کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے میں ان 18 انبیاء کے اعمال کو برباد کر دوں. اور محمد الرسول اللہ کو بھی کہا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. عمل کی بربادی اس موقع پر ہوتی ہے جب رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے یا شرک اصغر ریا کی جاتی ہے، اور عمل کی بربادی اس وقت بھی ہو جاتی ہے جب محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی حاضر ناظر اور مصلی پر چڑھ کر امامت کروانے کا بھی ہمیں حق ہے اور منبر پر چڑھ کر چیخنے کا بھی ہمیں حق ہے. نہ اس کو عقل مانتی ہے نہ کتاب و سنت مانتا. نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو کہ اب رسول اب اٹھو کہ اب احترام رسول ادب. پتہ نہیں کیا کہانیاں بنا رکھی ہیں. محفل میلاد مقرر کی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے اور اللہ کے نبی کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں. اب جو بے ادب ہے وہ اس مجلس سے نکل جائے اور جو نبی کو حاضر ناظر ماننے والا ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ نبی آ رہا ہے. کوئی مسلمان نہیں، کوئی کافر اگر وہ اس عقیدے کو سن لے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، آتے ہیں، وہ کہے گا دکھاؤ
ہماری آنکھیں آسمان کو دیکھ لیتی ہیں، حد نگاہ تر ہماری یہ آنکھ کام کرتی ہے، بادلوں کو دیکھ لیتی ہے، لیکن اس 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں تیرے نبی کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر کہتے ہیں یہ تیری آنکھ ہی وہابیوں والی ہے، تیری آنکھ وہ ہے ہی نہیں۔ چلے آنکھ سے نہیں دیکھتے، ہمارا ہاتھ ہی نبی کی کمر پر لگا دو کہ یہ اللہ کے نبی بیٹھے، کرسی خالی پڑی ہے۔ ایسے جگرر، ایسے جادوگر کانفرنس منعقد کریں گے، ملتان کے عام خاص باغ میں کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ارد گرد بڑے بڑے پگڑی باندھ کر علماء بیٹھے ہیں، ایک بڑی سجی سجائی کرسی درمیان میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ محمد الرسول اللہ کے لیے، وہ اس پر آ کر بیٹھے۔ بھئی ہمیں دکھا دو، اگر تم دیکھ نہیں سکتے، تمہاری وہ آنکھ ہی نہیں، اب دیکھ نہیں سکتے، ہمارا ہاتھ ہی نبی کی کمر پر لگوا دو۔ اب نورانی کو صحابی کہا کرے، کیونکہ وہ نبی کا ہر روز دیدار کرتا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ ہے؟ کیا یہ کہانی؟ محمد الرسول اللہ نے جب یہ کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، باپ نے کوئی جواب نہ دیا، ماں تو ہی کچھ کہہ دے۔ ماں بھی کہنے لگی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حضرت عائشہ خود ہی بولی، کہنے لگی اللہ کے نبی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس دن سے جس دن سے یہ کہانی سنی۔ کہنے لگی اللہ کے نبی کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکی اس دن سے، میری آنکھ نے نیند کا سرما ہی نہیں لگایا۔ کہنے لگی اللہ کے نبی اگر میں یہ کہہ بھی دوں کہ میں پاک ہوں تو تم نہیں مانو گے، تم نے اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیا ہے کہ عائشہ نے یہ جرم کیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ جرم کیا حالانکہ میں پاک ہوں تم فوراً مان لو گے۔ میری حالت غم میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام بھی بھول گیا، مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی نہ یاد رہا۔ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا معاملہ تو یوسف کے باپ جیسا ہو گیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو اللہ سے فریاد کرتی ہوں، انما بغتی وحزنی الی اللہ، میرا دکھ میرا غم اللہ کی طرف۔ یہ کہا لیٹی ہوئی تھی چارپائی پر، کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کہنے لگی حضرت عائشہ اس کے بعد میری آنکھوں نے آنسو بہانے بند کر دیے کہ بس اب میں نے اللہ پر چھوڑ دی۔ اتنی سی بات کہی تھی کہ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، اور کیا آیات اتاری، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا۔ ارے مسلمانوں جب تم نے یہ گفتگو سنی تھی تمہاری زبانوں نے یہ کیوں نہ کہا ہائے افسوس ہم اس قسم کی گفتگو کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ جو بہتان عائشہ پر لگا ہے یہ بہت بڑا بہتان۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے، واز کرتا ہے کہ تم اس قسم کی گفتگو آئندہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے، اگر تم مومن ہو، اللہ تم کو واز کرتا ہے کہ کبھی عائشہ کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کرنا، یا کسی باز عورت کے بارے میں گفتگو نہ کرنا۔ جو آج عائشہ کی ذات پر تہمت لگا کر، الزام لگا کر زبان دراز کرتا ہے، اس قرآن کے بقول وہ کافر۔ ان کنتم مومنین، اگر دل میں ایمان ہے عائشہ کو پاک کہو گے، اگر دل میں ایمان نہیں تو تم کافر ہو، عائشہ پر تہمت لگاؤ۔ لیکن قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے وہی کا انتظار کرتے، اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے علی سے پوچھتے، بریرہ سے پوچھتے، مسلمانوں کے دو گروہ ہوتے، حضرت عائشہ کو آ کر یہ کہتے ان علمت بذنب فاستغفری لذنبک،
جس عقیدے کو عقل بھی نہیں مانتی، قرآن بھی نہیں مانتا، ہم اس عقیدے کو لے کر اشتہار چھاپ کر کانفرنسیں کرتے ہیں کہ ہمارا آدمی جیت گیا، ان کا ہار گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو درست کر لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرو، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ہے صداقت اسلام، یہ ہے اسلام۔ اس پر عمل کرو گے جنتی، اس راستے کو چھوڑو گے جہنمی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔